خاتون جنت ام المؤمنین حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آخری نشانی حضرت خاتون جنت بی بی فاطمہ آپ 20 جمادی الثانی کو اعلان نبوت سے 5 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے۔ آپ تمام جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اللہ کے رسول جب ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے اس وقت آپ کنواری تھی۔ محرم 2 ہجری میں اللہ کے رسول نے اپنی چہیتی بیٹی کی شادی حضرت علی شیر خدا کے ساتھ کر دی۔ دونوں کو اپنے گھر سے وداع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا گھر پہنچ کر تم دونوں میرے انتظار کرنا۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ بیٹی کے گھر پہنچے، وضو کے لیے پانی طلب فرمایا۔ وضو فرما لینے کے بعد بچا پانی آپ نے بیٹی و داماد پر چھڑک کر یوں دعا فرمائی: اللہم بارک فیہما و بارک علیہما و بارک لہما فی نسلہما۔ اے اللہ ان دونوں میں برکت فرما، ان پر اپنی برکتیں نازل فرما اور ان کی نسل میں برکت دے۔ رخصتی کے وقت اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی کو تحفے کے طور پر ایک تخت کا تکیہ جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی، ایک پیالہ، ایک مشک، 2 چکیاں، 2 گھڑے دیے تھے۔ اللہ کے رسول نے اپنی بیٹی سے بڑی محبت کی۔ آپ فرمایا کرتے: فاطمہ میرے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اسے تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ حضرت جامعہ بن عمیر فرماتے ہیں میں اپنی پھوپھی کے ساتھ ایک بار حضرت بی بی عائشہ کی خدمت میں گیا۔ میں نے ام المؤمنین سے پوچھا اللہ کے رسول سب سے زیادہ محبت کس سے فرماتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا حضرت بی بی فاطمہ سے۔ محبت کا تقاضا ہی تھا کہ آپ جب بھی باہر سے تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد نبوی میں 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے جاتے، اس کے بعد امہات المؤمنین سے ملاقات کے لیے جاتے۔ یہی وجہ ہے کہ طور طریقے چال ڈھال میں وہی حضرت رسول اکرم جیسے تھے۔ حضرت بی بی فاطمہ جب بھی آپ کے پاس آتی تو محبت کے مارے آپ کھڑے ہو جاتے اور انہیں اپنے پاس بیٹھا لیتے۔ آپ کی گھریلو زندگی بڑی تنگی سے گزرتی تھی۔ آپ گھر کے سارے کام کاج خود کیا کرتی، بچوں کی پرورش، شوہر کی خدمت اور اللہ کی عبادت آپ کے روزانہ کے معمول تھے۔ رات کو گھر کے سارے کام کاج سے فارغ ہو کر جب آپ عبادت کے لیے کھڑی ہوتی تو کبھی کبھی ایسا ہوتا کہ ایک ہی سجدے میں فجر کی اذان کا وقت ہو جایا کرتا۔ آپ کی محنت و تکلیف کو دیکھ کر ایک دن حضرت علی شیر خدا نے آپ سے فرمایا ان دونوں دربار رسول میں مال غنیمت کے ساتھ بہت سے قیدی بھی آئے ہیں، تم سرکار کے پاس جاؤ اور ایک خادم اپنے لیے بھی مانگ لاؤ تاکہ محنت مشقت کم ہو جائے۔ آپ شوہر کا حکم ٹال نہ سکی، چلی تو گئی لیکن شرم کے مارے کچھ کہہ نہ سکی، سلام کر کے واپس چلی آئی۔ پھر دونوں دربار رسول میں حاضر ہوئے اور اپنی تکلیف بیان کی۔ آپ نے ان دونوں کے حالات سن کر فرمایا بیٹی ابھی میں تمہیں کوئی خادم نہیں دے سکتا، ابھی مجھے صفہ والوں کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، وہ سبھی بھوکے ہیں۔ میاں بیوی دونوں واپس اپنے گھر چلے گئے اور کچھ دیر کے بعد اللہ کے رسول خود ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا تم دونوں مجھ سے جو چیز مانگنے آئے تھے میں اس سے بھی اچھی چیز تمہیں دینے آیا ہوں، سنو ہر نماز کے بعد 10 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھا کرو اور سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرو۔ حضرت رسول خدا کے پردہ فرمانے کے بعد آپ جدائی کا غم برداشت نہ کر سکی اور 6 مہینے کے بعد ہی 29 سال کی عمر میں 2 رمضان 11 ہجری کو مدینہ شریف میں انتقال فرما گئی۔
آپ کی وصیت کے مطابق آپ کو رات میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔